دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں ایک ایسا عجیب اور خطرناک علاقہ بھی موجود ہے کہ جہاں پر صرف بچہ پیدا کرنے کی سزا بھی موت ہے، یعنی ایک بچہ پیدا کرنا بھی آپ کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس عجیب و غریب قانون کے علاوہ بھی اس علاقے میں بہت سارے ایسے خطرناک اور عجیب قانون لاگو ہیں کہ جن کے بارے میں سن کر نہ صرف آپ لوگ حیران ہو جائیں گے بلکہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے بھی مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ کہانی ہے انڈونیشیا کی راجدھانی یعنی جکارتا سے لگ بھگ 100 کلومیٹر دور آباد ایک چھوٹے سے گاؤں یعنی سیبیو کی۔ یہ ایک ایسا اتہاسک اور عجیب گاؤں ہے کہ جو دکھنے میں تو بھلے ہی چھوٹا ہو لیکن اس کے چرچے آج بھی پوری دنیا میں کیے جاتے ہیں، اور اس کے چرچوں کی وجہ صرف اور صرف اس گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ کیونکہ دوستو، آپ کو جان کر بھلے ہی حیرانی ہو لیکن یہ گاؤں دنیا کی وہ اکلوتی جگہ ہے کہ جہاں پر اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے علاوہ آج تک کسی بھی انسان کے قدم نہیں پڑ سکے ہیں۔ یہاں تک کہ انڈونیشیا کی گورنمنٹ کے لوگ بھی اس علاقے میں چاہ کر بھی اپنا قدم نہیں رکھ پاتے ہیں۔ نہ صرف گورنمنٹ کے عام لوگ بلکہ انڈونیشیا کے کسی پردھان منتری کے اندر بھی یہ ہمت نہ ہو سکی ہے کہ وہ کبھی اس گاؤں کے اندر اپنا قدم رکھے۔ کیونکہ دوستو، جہاں ایک طرف اس گاؤں میں ہماری دنیا کے لوگوں کا جانا منع ہے تو وہیں دوسری طرف گاؤں میں رہنے والے لوگ بھی باہر کی دنیا سے بالکل بے خبر ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، انڈونیشیا میں یہ گاؤں سینکڑوں سالوں سے آباد ہے اور اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو ہماری دنیا کے لوگ بدوئی لوگوں کے نام سے جانتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو کانیک کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے کھانے والی چیزوں کو خود اگاتے ہیں بلکہ پہننے والے کپڑوں کو بھی خود ہی بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں رہنے والے سبھی کانیک لوگوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کو آؤٹر کانیک کہا جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کو انر کانیک کہا جاتا ہے۔ اب اگر بات کریں ان دونوں کے بیچ کے فرق کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آؤٹر کانیک وہ لوگ ہیں کہ جو سیویو نام کے اس گاؤں کے چاروں طرف آباد ہیں، وہیں انر کانیک وہ لوگ ہیں کہ جو خاص اس گاؤں کے اندر ہی آباد ہیں۔ دوستو، گاؤں کے باہر رہنے والے لوگ یعنی جن کو آؤٹر کانیک کے نام سے جانا جاتا ہے وہ گاؤں کے اندر رہنے والے لوگوں سے کافی الگ ہیں۔ باہر رہنے والے لوگوں کا سب سے اہم کام ہماری دنیا کے عام لوگوں کو سیویو نام کے اس گاؤں تک پہنچنے سے روکنا ہے، کیونکہ گاؤں کے باہر رہنے والے کانیک لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ گاؤں بہت زیادہ پوتر ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں کے باہر رہنے والے یہ لوگ ہماری دنیا کے لوگوں سے بھی کانٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے یہ انڈونیشیا کے دوسرے بڑے بڑے شہروں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی تو گاؤں کے باہر رہنے والے یہ لوگ ہماری دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی سے جڑی بہت ساری انفارمیشن بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری دنیا کے لوگوں کو یہ اپنے علاقے میں گھومنے کی اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے باہر رہنے والے کانیک لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو ہماری نئی دنیا کی بہت ساری ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں بھی نالج ہو چکی ہے۔ لیکن دوستو، گاؤں کے اندر رہنے والے کانیک لوگوں کا حال بالکل الٹا ہے۔ وہ لوگ کسی بھی حالت میں اپنے گاؤں کے اندر ہماری دنیا کے کسی بھی عام انسان کو آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کا پورا گاؤں آج تک ہماری اس نئی دنیا سے پوری طرح سے کٹا ہوا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ان لوگوں نے اپنی ایک الگ نئی دنیا بسا رکھی ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ہماری دنیا سے پوری طرح سے کٹے ہوئے اس گاؤں میں صرف اور صرف 40 خاندان آباد ہیں اور ہر خاندان میں لگ بھگ 10 لوگ موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس گاؤں کی آبادی بھی بہت زیادہ کم ہے۔ سینکڑوں سالوں سے آباد اس گاؤں کی آبادی صرف اور صرف 400 لوگوں پر ہی بنی رہتی ہے، یعنی نہ تو اس گاؤں کی آبادی کبھی 400 سے اوپر جاتی ہے اور نہ ہی نیچے آتی ہے۔ کیونکہ دوستو، اس گاؤں کا یہ قانون ہے کہ جب بھی اس گاؤں میں کسی بھی انسان کی موت ہوتی ہے تو اس گاؤں کا سردار فوراً ایک لڑکے اور لڑکی کو ملنے کی اجازت دیتا ہے، جس کے ذریعے سے ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے اس گاؤں کی آبادی ایک بار پھر سے 399 سے 400 میں بدل جاتی ہے۔ لیکن اگر کبھی دماغی طور پر بھٹک جانے کی وجہ سے
اس گاؤں میں رہنے والا ایک لڑکا اور لڑکی سردار کی اجازت کے بنا ایک ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اس گاؤں کا سردار اس سردار کو موت کی سزا سناتا ہے کہ جس سردار کے خاندان میں یہ بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے، اور ایک بار پھر سے گاؤں کی آبادی 401 سے 400 میں بدل جاتی ہے، کیونکہ اس سردار کی موت اس بچے کی بھرپائی کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس گاؤں میں بڑے بڑے عجیب قانون لاگو ہیں۔ اس گاؤں کے لوگ کانچ یعنی گلاس کا استعمال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اس چیز کا استعمال کرنا قانوناً جرم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ اپنے پیروں میں جوتے یا پھر چپلوں کا استعمال بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا استعمال کرنا بھی ان لوگوں کے نزدیک ایک بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب پینا یا پھر بالوں کو کاٹنا یا پھر کسی بھی جانور کو سواری اور سامان ڈھونے کے لیے استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ان لوگوں کے لیے ایک بڑا گناہ مانی جاتی ہیں، اور یہ لوگ اس طرح کے سارے کاموں سے بچنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان لوگوں کے لیے ایسی ہر ٹیکنیکل چیز کا استعمال کرنا بھی قانوناً جرم ہے کہ جو آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں چلتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو ہماری اس دنیا سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ہر ٹیکنیکل چیز کے استعمال پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈونیشیا کی گورنمنٹ کئی بار اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے بچوں کے لیے اچھی ایجوکیشن کا انتظام کرنے کی کوشش کر چکی ہے، یعنی انڈونیشیا کی گورنمنٹ کئی بار یہ کوشش کر چکی ہے کہ اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو کسی بھی طرح سے نئی ایجوکیشن سے روبرو کرایا جائے، اور اس گاؤں میں رہنے والے بچوں کو آج کے دور کی نئی ٹیکنیکل چیزیں بھی دکھائی جائیں، لیکن ہمیشہ انڈونیشیا کی گورنمنٹ ناکامیاب رہی ہے، کیونکہ دوستو اس گاؤں میں انڈونیشیا کی گورنمنٹ کا کوئی بھی قانون نہیں چلتا ہے، بلکہ یہاں تو اس سردار کا قانون چلتا ہے کہ جس سردار کو اس گاؤں میں رہنے والے لوگ خود چنتے ہیں۔ اس گاؤں میں رہنے والے زیادہ تر لوگ اسلام دھرم کو فالو کرتے ہیں، جبکہ بچے ہوئے کچھ لوگ ہندو دھرم کو بھی فالو کرتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کانیک لوگوں سے جڑی ہوئی جتنی بھی تصویریں دکھائی ہیں، وہ لگ بھگ ساری کی ساری ان کانیک لوگوں کی ہیں کہ جو سیبیو نام کے اس گاؤں سے باہر رہتے ہیں، یعنی جن کو آؤٹر کانیک کے نام سے جانا جاتا ہے، ورنہ وہ خاص کانیک لوگ کہ جو اس گاؤں کے اندر رہتے ہیں ان کی آج تک کوئی بھی تصویر نہیں کھینچی جا سکی ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ پر بھی ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو یا تصویر موجود نہیں ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔